أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. MCQs of the computer science. Question number 1. These questions are specially for the C programmings. Okay. Now let's begin. Question number 1. How can we describe an array in the best possible way? ہم array کو کون سی بہترین طریقے سے بیان کر سکتے ہیں؟ A. The array shows an hierarchical structure. B. Array or immutable. Immutable کا مطلب ہے we cannot change its states. اس کی جو states ہے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. Container that store the elements of similar types. یہ ایک ایسا container ہے جس میں ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں سملر ڈیٹا ٹائپس کے اسٹور ہوتے ہیں. اینڈ ڈی the array is not a data structure. array ڈیٹا اسٹرکچر نہیں ہے. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. array کیا ہے؟ ایک کنٹینر ہے جس میں سیم ڈیٹا ٹائپ کے جو ہمارے ساتھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سیوز ہوتے ہیں. Question number 2. Which of the following is the correct way of declaring an array? array کے ڈکلیریشن کا کون سا صحیح طریقہ ہے؟ ان میں سے کون سا طریقہ array کے ڈکلیریشن کے لیے موجود ہے؟ A. انٹیجر جاوا پوائنٹ اینگل بریکٹس 10. B. انٹیجر جاوا ٹی پوائنٹ سیمی کولن. C. جاوا ٹی پوائنٹ کرلی بریسز 20 semicolon. and D. array java point angle brackets 10 semicolon. so اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن A. integer java t point and this is big brackets 10. so integer کیا ہے؟ یہ ڈیٹا ٹائپ ہے. and java t point جو ہے this is the name of the array and this 10 represent the size of the array. سو جو array کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے ریپریزنٹیشن کے لیے وہ ہے ہمارے ساتھ آپشن اے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. Question number 3. How can we initialize an array in C language? C language میں ہم array کی initialization کس طرح کرتے ہیں؟ initialization کا مطلب ہے array کی جو ویریبل ہے اس کو ویلیو کس طرح دیتے ہیں. A. integer array angle brackets 2 is equal to braces 10 comma 20. B. integer array 2 is equal to curly braces 10 comma 20 curly braces closed. C. integer array angle brackets 2 is equal to 10 comma 20 and D. integer array 2 is equal to square brackets 10 comma 20. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. انٹیجر array اینگل بریکٹس 2 از اکول ٹو کرلی بریسز 10 comma 20. انٹیجر جو ہے یہ ڈیٹا ٹائپس کو ظاہر کرتا ہے. اے ڈبل اور یہ array آف دا نیم ہے. اور یہ اسکوئر بریکٹس جو ہے یہ اپ ٹو یہ 2 جو ہے یہ array کا سائز ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ جو 10 اور comma 20 ہے یہ اس array جس کا نام اے ڈبل آر ہے اس میں یہ 2 ویلیو 10 اور 20 آئے گا. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. Question number 4. Which of the following is the advantages of the array data structure? اس میں سے کون سے array data structure کی فوائد ہیں؟ A. Elements of mixed data types can be stored. یعنی array میں جو ہے ہمارے ساتھ ایسے ایلیمنٹ سٹور ہوں گے جو مکس ٹائپ کے ہوں. یہ صحیح نہیں ہے. آپشن بی. ایزیئر ٹو ایکسیس دا ایلیمنٹ ان این array. یہ صحیح ہے. یعنی array کے جو ایلیمنٹس ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو ایکسیس کیا جاتا ہے. یہ صحیح ہے. آپشن سی. انڈیکس آف دا فرسٹ ایلیمنٹ اسٹارٹ فرام 1. یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں array کے وہ 0 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. ایلیمنٹس آف این array can't be stored. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی array کے ایلیمنٹس ہے اس کو سٹور کیا جاتا ہے.
سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. It is easier to access the elements of an array. Question number 5. Which of the following highly uses the concept of an array? اس میں سے کون سا طریقہ جو ہے array کے کنسپٹ کو زیادہ تر استعمال کرتا ہے؟ A. Binary search tree. B. Caching. C. Spatial locality. And D. Scheduling of process. تو اس کا صحیح جواب ہے اسپیشیل لوکیلٹی. اسپیشیل لوکیلٹی کا کیا مطلب ہے؟ لوکیلٹی مینس سراؤنڈنگ، نیئر بائی. ایرے جو ہے یہ کون سا کنسیپٹ استعمال کرتا ہے؟ اسپیشل لوکیلٹی. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. کویسچن نمبر 6. Which of the following is the disadvantages of the array? اس میں سے کون سے ایرے کے ڈرابیک سے نقصانات ہیں؟ A. Stacks and queue data structures can be implemented through an array. Stacks اور queue کے جو ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں اس کو array کے ذریعے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. B. Index of the first element in array can be negative. And C. Wastage of memory if the elements inserted in the array are lesser than the allocated size. یعنی اگر ایرے کے سائز سے زیادہ ہم ایرے میں ایلیمنٹ انسرٹ کرتے ہیں تو ایرے کے جو ایلیمنٹس ہے اس کی میموری کی اسٹیج ہو جاتی ہے. اینڈ ڈی ایلیمنٹس کین بی ایکسیس سیکوینشلی. ایلیمنٹ جو ہے اس کو سلسلہ وار ایک کے بعد دوسرا جو ہے ایکسیس کیا جاتا ہے. سو اس کا جو صحیح جواب ہے ڈس ایڈوانٹیجز کے وہ ہے آپشن سی. Wastage of memory if the element inserted in the array are lesser than the allocated size. یعنی اگر ہم زیادہ ایلیمنٹس array میں انسرٹ کرتے ہیں اور اس کی جو سائز ہے اگر اس کو وہ چھوٹا ہو تو ہمارے ساتھ جو ہے میموری جو ہے اس کی اسٹیج ہو جاتی ہے. Question number 7. Which of the following is the size of integer array 9 assuming that integer is of 4 bytes? Which of the following is the size of integer array 9? integer array 9 کی سائز کیا ہوگی اگر integer کی جو سائز ہے وہ 4 bytes ہوگی؟ اگر ہر integer کی سائز کتنی ہے؟ 4 bytes ہوگی. تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ 9, B 36, C 35 and D none of the above. سو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایرے کی سائز جو ہے یہ 9 ہے اور ہر ایک انٹیجر کی جو سائز ہوتی ہے بائٹس میں وہ 4 ہے. سو تو ہم 9 کو 4 میں ضرب دیں گے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ 36. 4 multiplied by 9 is equal to 36. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. Question number 8. Which of one of the following is the process of inserting an element in the stacks? اسٹیک میں ایلیمنٹ کی انسرشن کا جو طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ A. Insert. B. Add. C. Push. And D. None of the above. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن C. Push. Push کیا ہے؟ Inserting an element into the stack is called push operation. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن C. Question number 9. When the user tries to delete the elements from the empty stack, then the condition is said to be a. جب ایک یوزر یعنی خالی اسٹیک سے کوئی بھی ایلیمنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہو، کوشش کرنا چاہتا ہو تو اس حالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ A. Underflow. B. Garbage collection. C. Overflow. And D. None of the above. تو اسے کہا جاتا ہے انڈر فلو کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایرے میں کوئی ایلیمنٹس نہ ہو اور آپ ایرے سے جو ہے یا اسٹیک سے کوئی ایلیمنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہو تو اس کنڈیشن کو انڈر فلو کہا جاتا ہے. سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. کویشچن نمبر 10. If the size of the stack is 10, اگر اسٹیک کا سائز 10 ہو and we try to add the 11th element in the stack اور ہم 11واں ایلیمنٹ اسٹیک میں ایڈ کرنا چاہتا ہو then the condition is known as. تو پھر اس کنڈیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟
سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر ارے کی جو سائز ہے 10 ہے اور ہم اس میں 11 ایلیمنٹس انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کنڈیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اے انڈر فلو، بی گاربیج کلیکشن، سی اوور فلو اینڈ ڈی نون آف دا ابو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اوور فلو۔ اوور فلو کا مطلب ہے جب ایک برتن بھر دیا جاتا ہے اور اس میں آپ مزید پانی ڈال دیتے ہو تو obviously اس سے پانی جو ہے بہے گا، ٹھیک ہے، بہنے لگتا ہے۔ تو اس طرح بھی اسٹیک کی ایگزامپل ہے۔ اگر اس کی سائز 10 ہو اور آپ 11واں ایلیمنٹ اس میں انسرٹ کرنا چاہتا ہو تو جو 11واں ایلیمنٹ ہے وہ اوور فلو کرے گا۔ Question number 11. Which one of the following is not the application of the stack data structure؟ اس میں سے کون سا اسٹیک ڈیٹا اسٹرکچر کا اپلیکیشن ایڈوانٹیج نہیں ہے، یعنی جو ایڈوانٹیج نہیں ہے اس کو مینشن کرے؟ اے اسٹرنگ ریورسل، بی اسٹرنگ ریورسل کا کیا مطلب ہے؟ ریورسل مینز ریورس واپس جانا، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوتا ہے اسٹیک میں، اس طرح ریورسل ہو سکتا ہے۔ ریکرجن مانا ریپیٹنگ، ریپیٹ اٹ سیلف، یہ بھی ممکن ہے اسٹیک میں۔ بیک ٹریکنگ کا مطلب ہے گوئنگ بیک ان دی سیم روٹ ان دی اپوزٹ ڈائریکشن، یعنی واپس اسی راستے پر واپس جانا جس راستے پر ایک بندہ آیا ہوا تھا، وہ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیک ٹریکنگ کا مطلب ہے ٹو کم بیک ان اٹس اوریجنل فورتھ۔ ڈی اے سنکرونس ڈیٹا ٹرانسفر، اے سنکرونس ڈیٹا ٹرانسفر وہ ہوتی ہے جس میں اسٹارٹ اور اسٹاپ بٹس استعمال ہوتی ہے اور ڈیٹا میں گیپس آتے ہیں، تو اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ ہے اے سنکرونس ڈیٹا ٹرانسفر، آپشن ڈی۔ Question number 12. Which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithm؟ اس میں سے کون سا ڈیٹا اسٹرکچر ریکرسیو الگوریتم کی امپلیمنٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اے کی، بی اسٹیک، سی بائنری ٹری اینڈ ڈی لنک لسٹ۔ سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی اسٹیک۔ اسٹیک جو ہے یہ ایک ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کو ریکرسیو الگوریتم کے طور پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ Question number 13. Which data structure is required to convert the infix to prefix notation؟ اس میں سے کون سا ڈیٹا اسٹرکچر انفکس نوٹیشن کو پوسٹ پریفکس میں کنورٹ کرتا ہے؟ انفکس نوٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ جس میں آپریٹر دو ویریبل کے درمیان آتا ہو۔ آپریٹر کا مطلب ہے پلس، مائنس، ضرب، تقسیم۔ پریفکس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی when the operator comes before the variables، ٹھیک ہے، جب آپریٹر جو ہے پلس، مائنس، ضرب، تقسیم یہ ویریبل اے بی سی اپ ٹو زیڈ کے پہلے آتا ہو، اس کو پریفکس نوٹیشن کہا جاتا ہے۔ اسٹیک میں، لنک لسٹ میں، بائنری ٹری میں اور کی میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے اسٹیک میں، ٹھیک ہے۔ Question number 14. Which of the following is the infix expression؟ اس میں سے کون سا ایکسپریشن جو ہے انفکس ہے؟ آپ کو کیا کرنا، سرچ کرنا ہوگا یہ جو آپریٹر سے پلس، اسٹور، سلیش، ڈیوائڈیبل سائن ایٹسٹرا، اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ آپریٹر ویریبل کے درمیان میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر درمیان میں آتا ہو تو یہ انفکس ایکسپریشن کہلاتا ہے۔ اے پلس بی اسٹار سی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلس اور جو ضرب ہے یہ ویریبل اے اور سی کے درمیان آتے ہیں تو یہ انفکس ایکسپریشن کہلاتا ہے۔ بی اے پلس اے اسٹار بی سی، سو جو پلس والا ہے یہ اے سے پہلے آتا ہے تو یہ انفکس نہیں ہے۔ سی اے بی سی اور پلس اسٹار، اس میں جو آپریٹر ہیں پلس اسٹار یہ ویریبل اے بی سی کے بعد میں آتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے، نون آف دا ابو۔ سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ Question number 15. Which of the following is the prefix form of A plus B star C؟ اس میں سے کون سا A plus B star C کا جو prefix form ہے اس میں سے وہ کون سا ہے؟ prefix form کیا ہے؟ جس میں آپریٹر جو ہے ویریبل کے
سے پہلے آتا ہو. ٹھیک ہے, اے پلس پیرنتھیسس بی اسٹار پیرنتھیسس کلوز, یہ صحیح نہیں ہے. بی پلس اے بی اسٹار سی, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اینڈ سی اے بی سی پلس اسٹار, یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں آپریٹر جو ہے ویریبل اے بی سی کے بعد میں آتے ہیں. اینڈ ڈی پلس اسٹار اے بی سی, تو یہ صحیح ہے کیونکہ اس میں آپریٹر جو ہے پلس اسٹار یہ ویریبل اے بی سی کے پہلے آتے ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی. Question number 16. Which of the following is not the correct statement for a stack data structure? اس میں سے کون سا اسٹیٹمنٹ جو ہے اسٹیک ڈیٹا اسٹرکچر کے لیے صحیح نہیں ہے؟ array can be used to implement the stack, یہ صحیح ہے. array جو ہے یہ اسٹیک امپلیمنٹیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. stack follow first in first out, یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اسٹیک میں جو آپریشن ہوتی ہے وہ لیپو کہلاتا ہے, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ یا اور فرسٹ ان لاسٹ آؤٹ, اور اس کا مطلب فیپو کا مطلب ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, اسٹیک میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. ایلیمنٹ اور اسٹور ان سیکوینشل مینر, ایلیمنٹ جو ہے یہ سیکوینشل مینر میں اسٹور ہوتے ہیں, یہ صحیح ہے. ٹاپ آف دی اسٹیک کنٹین دی لاسٹ انسرٹیڈ ایلیمنٹ, اور جو اسٹیک میں جو ٹاپ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ سب سے آخر ہوا انسرٹیڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے, یہ بھی صحیح ہے. تو اس میں غلط جو ہے وہ ہے آپشن بی, اسٹیک فالوز پیپو. Question number 17. If the element 1, 2, 3 and 4 are added in a stack, اگر ایلیمنٹ 1, 2, 3 اور 4 کو اسٹیک میں ایڈ کیا جائے, so what would be the order for the removal? so کون سی آرڈر میں اس ایلیمنٹس کو ریموو کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے, تو اسٹیک میں ایک بات ضروری یہ ہے کہ اسٹیک میں جو ایلیمنٹس فرسٹ انسرٹ کیا جاتا ہے اس کو لاسٹ میں جو ہے ریموو کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس 1, 2, 3, 4 اس سیکوینس میں انسرٹ ہو چکے ہیں. سو جو پہلا ایلیمنٹس ہے وہ 1 ہے, سیکنڈ 2 ہے, تھرڈ 3 ہے اینڈ لاسٹ 4 ہے. سو اس کی ریموول جو ہے اس سیکوینس کے بالکل اپوزٹ ہوگی, 4, 3, 2, 1, اس طرح اس کی ریموول ہوگی. سو A 1, 2, 3, 4 یہ نہیں ہوگا, 2, 1, 3, 4 یہ بھی نہیں ہے, C 4, 3, 2, 1 یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو 4 والا ایلیمنٹ ہے یہ آخر میں انسرٹ ہو چکا ہے, تو یہ سب سے پہلے جو ہے ریموو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر 3, پھر 2 اور آخر میں 1. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. What is the outcome of the prefix expression plus minus star 3, 2 and then backslash 8, 4, 1? اگر اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے پریفکس ایکسپریشن میں کنورٹ کرنے کے کہ اس کو پہلے جو ہے اس سے ٹری بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, ٹری بنانے کے بعد اس کو پریفکس میں ٹریورس کی جائے پریفکس موڈ میں, تو اس سے جو ہے ہمارے ساتھ سلوشن آئے گا. ٹھیک ہے, A12, B11, C5 and D4. سو جب اس کی آپ میتھمیٹیکل کیلکولیشن نکالیں گے پہلے اس کو ٹری فارم میں کنورٹ کریں, اور ٹری فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو پریفکس موڈ میں اس کی جو ہے ریورسل کرے, تو اس کا صحیح جواب جو ہے ہمارے ساتھ 5 آتا ہے, آپشن سی. Question number 19. The minimum number of stacks required to implement a stack. اسٹیک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹیک کی کم سے کم کتنی تعداد ضروری ہوتی ہے؟ A1, B3, C2 and D5. سو اسٹیک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کم سے کم کتنے اسٹیکس ہوتے ہیں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 2. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. Question number 20. Which one of the following a node is considered the top of the stack if the stack is implemented using the linked list? اس میں سے کون سا نوڈ یعنی کمپیوٹر اسٹیک کے ٹاپ پر آئے گا اگر اسٹیک جو ہے اس کو لنک لسٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کی جائے؟ ٹھیک ہے, A فرسٹ نوٹ, B سیکنڈ نوٹ, D لاسٹ نوٹ اینڈ D none of the above. سو اگر اسٹیک کو جو ہے
لنک لسٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کی جائے سو جو اسٹیک کا جو ٹاپ ایلیمنٹ ہے وہ لنک لسٹ کا فرسٹ نوڈ پہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے, فرسٹ نوڈ. اسٹیک کا جو ٹاپ نوڈ ہے وہ لنک لسٹ کا فرسٹ نوڈ میں امپلیمنٹ ہو جائے گا. Question number 21. What is the another name for the circular queue among the following option? ان آپشنز میں سرکولر queue کی جو کے لیے ایک کون سا ادر نیم استعمال ہوتا ہے؟ اسکوئر بفر یہ صحیح نہیں ہے, بی ریکٹینگولر بفر یہ بھی صحیح نہیں ہے, اینڈ سی رنگ بفر یہ صحیح ہے. سرکولر queue اور رنگ بفر کا مطلب ایک ہے, کیونکہ سرکولر queue وہ queue ہوتی ہے جس میں لاسٹ جو نوڈ ہوتی ہے وہ فرسٹ نوڈ کے ساتھ ایک رنگ کی شکل میں اٹیچ ہوتی ہے, اور رنگ بفر میں بھی اس طرح ہوتی ہے کہ لاسٹ نوڈ اور فرسٹ نوڈ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی, رنگ بفر. Question number 22. If the elements 1, 2, 3 and 4 are inserted in a queue, what would be order for the removal? اگر elements 1, 2, 3 and 4 کوئی کیو میں انسرٹ کی جائے تو اس کی ریموول کی ترتیب کیا ہوگی؟ کیو میں جو پہلا ایلیمنٹ انسرٹ کیا جاتا ہے اس کو پہلے ہی ریموو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلے جو ہے پہلا ایلیمنٹس 1 انسرٹ کیا گیا ہے, تو اس لیے یہ 1 جو ہے پہلے ریموو ہوگا, پھر 2 انسرٹ کیا گیا ہے 2 ریموو ہوگا, پھر 3 انسرٹ کیا گیا ہے 3 ریموو ہوگا, اور آخر میں 4. تو اس کی ریموول کی سیکوینس جو ہوگی 1 2 3 اینڈ 4 ہوگی. So A 1 2 3 4, B 4 3 2 1, C 3 2 4 1 and D none of the above. اس کا صحیح جواب ہے آپشن A 1 2 3 and 4. Question number 23. A list of elements in which in-queue operation take place from one end and D-queue operation takes place from another end is called. وہ لسٹ ایلیمنٹ کا وہ لسٹ جس میں in-queue کا مطلب in-queue operation کا مطلب ہے inserting an element into a queue take place from one end, and D-queue کا مطلب کیا ہے deleting an element from another end. یعنی وہ ایلیمنٹس کا وہ لسٹ جس میں اگر queue کی ایک طرف جو ہے ایلیمنٹ انسرٹ کیے جاتے ہوں اور دوسری طرف پر ایلیمنٹ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کیے جاتا ہوں, اسے کہلاتا ہے بائنری, بی اسٹیک, سی کیو اینڈ ڈی لنک لسٹ. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ سی کوئی, جس کو ڈبل اینڈڈ کوئی بھی کہا جاتا ہے, کوئی سی. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی, کوئی. کوئی مینز یعنی ڈبل کوئی. ڈبل کوئی از اے کوئی in which insertion takes place at one end and deletion takes place at another end. Question number 24. Which of the following principle does کوئی use? اس میں سے کون سا پرنسپل کوئی یوز کرتا ہے؟ کوئی جو ہے یہ جو پرنسپل استعمال کرتا ہے یہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ والی پرنسپل. ٹھیک ہے, فرسٹ اے لیپو, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. لیپو کا مطلب ہے لاسٹ, آئی مانا لاسٹ ان, ایف مینس فرسٹ, او مینس آؤٹ. آؤٹ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ یہ صحیح نہیں ہے, یہ جو ہے یہ اسٹیک میں استعمال ہوتی ہے. بی فیپو, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پرنسپل, یہ صحیح ہے کیونکہ میں جو ہے یہ پرنسپل استعمال ہوتی ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. سی لینئر ٹری اینڈ ڈی آرڈر ارے. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پرنسپل. یہ پرنسپل جو ہے یہ کوئی میں استعمال ہوتی ہے. Question number 25. Which one of the following is not the type of the queue? اس میں سے کون سا queue جو ہے کوئی کی قسم نہیں ہے؟ لینئر کوئی یہ کوئی کی قسم ہے, سرکولر کوئی یہ بھی ایک کوئی کی قسم ہے, ڈبل اینڈڈ کوئی یہ بھی ایک قسم ہے, یعنی لینئر, سرکولر اور ڈبل اینڈڈ. اینڈ لاسٹ ون ڈی سنگل اینڈڈ کوئی یہ کوئی کی قسم نہیں ہے. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن ڈی, سنگل اینڈڈ کوئی. Question number 26. Which of the following is the overflow condition? اس میں سے کون سا overflow condition ہے؟ If linear queue is implemented, اگر linear queue کو implement کیا جاتا ہے using an array استعمال کرتے ہوئے where size اس کی size max 100 size ہو. ٹھیک ہے, rear is equal to front. rear کا مطلب کیا ہے؟ backward.
جو بیک سائڈ ہوتا ہے اس کو ریئر کہتا ہے, اور جو فرنٹ پر ہوتا ہے اس کو فرنٹ سائڈ کہتا ہے. ریئر از اکول ٹو فرنٹ, یہ غلط ہے. ریئر از اکول ٹو فرنٹ پلس 1, یہ بھی غلط ہے. ریئر از اکول ٹو میکس انڈر اسکور سائز مائنس 1, اینڈ ریئر از اکول ٹو میکس انڈر اسکور سائز. تو اس کا صحیح جواب ہے ریئر از اکول ٹو میکس انڈر اسکور سائز, آپشن ڈی. Question number 27. Which of the following is the overflow condition if a circular key is implemented using array having size max? یہ question اور 26 والا question ایک ہی ہے اس میں, لیکن یہ جو ہے اس میں circular keys کا حوالہ دیا گیا ہے, اور پچھلے جو questions ہیں اس میں linear key کی حوالہ دیا گیا ہے. اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کون سا اوور فلو کنڈیشن کہلاتا ہے اگر سرکولر کی جو ہے اس کو ایرے کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جاتا ہو. ریئر از اکول ٹو میکس مائنس 1, ریئر بی از اکول ٹو بی ریئر از اکول ٹو میکس, سی فرنٹ از اکول ٹو ریئر پلس 1 موڈ میکس, اینڈ ڈی نان آف دی ابو. سو اس کا صحیح جواب ہے فرنٹ از اکول ٹو ریئر پلس 1 موڈ میکس, کیونکہ یہ چونکہ سرکولر کی ہے اور سرکولر کی میں جو لاسٹ نوڈ جو ہے فرسٹ نوڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, تو اس میں فرنٹ سائڈ پہ جانے کے لیے ہم ریئل سائڈ کو 1 کے ساتھ انکریمنٹ کریں گے. ریئل سائڈ میں 1 انکریمنٹ کر کے ہم فرنٹ سائڈ پہ جا سکتے ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. کویشچن نمبر 28. The time complexity of NQ operation is NQ. NQ کی آپریشن میں ٹائم کمپلیکسٹی کس کے برابر ہوتی ہے؟ ٹائم کمپلیکسٹی کی بات کرتی ہیں, یعنی او کی 1, او کی n, سی او کی log n, and ڈی او n log n. سو اس کا صحیح جواب ہے او کی 1, آپشن اے. Question 29. Which of the following that determines the need for circular key? اس میں سے کون سا سرکولر کی ضرورت کو ڈیٹرمائن کرتا ہے؟ اوائڈ ویسٹیج آف میموری, یہ جو ہے سرکولر کی یہ میموری کی اسٹیج کو اوائڈ کرتی ہے. بی ایکسیس دا کی یوزنگ پرائیورٹی, ڈی فالوز دا پیپو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پرنسپل, اینڈ ڈی نان آف دی ابو. سو اس کا صحیح جواب ہے یہ آپشن اے, اوائڈ ویسٹیج آف میموری. سرکولر کی جو مین ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ یہ اس میں جو میموری ہے اس کی ویسٹیج نہیں ہوتی. Question number 30, the last question. Which one of the following is the correct way to increment the rear end in a circular key? Circular key میں rear end کی انکریمنٹیشن کے لیے جو صحیح طریقہ استعمال ہوتی ہے اس میں سے کون سی ہے؟ A rear is equal to rear plus 1, B rear plus 1% max, C rear percentage max plus 1, and D none of the above. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی, ریئل پلس 1% میکسیمم. یعنی اگر ریئل کے ساتھ 1 ایڈ کیا جائے, ریئر کو 1 کے ساتھ 1 پر انکریمنٹ کیا جائے تو ہم جو ہے سرکولر کی میں ہم فرنٹ سائڈ پر جا سکتے ہیں. سو آئی ہوپ یو ول ہیو انجوائے اٹ. If you are new if you are new to this channel, please subscribe my channel, and thanks for watching. See you again. Allah Hafiz.